ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العمم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم کہ آج ہم ایک مرتبہ پھر اس درس قرآن کی نشست میں موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں جمع ہونا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اس کے صدقے ہمارے جملہ مسائل اور پریشانیوں کو دور فرمائے۔ سورۃ النساء ہے، 5واں سپارہ ہے، اور آج کا درس جو ہے وہ آیت نمبر 49 سے شروع ہوگا۔ گزشتہ نشست میں ہم نے آیت نمبر 48 تک مکمل کر لیا تھا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ اللہ رب العزت شرک کے علاوہ دیگر تمام گناہوں کو اگر چاہے گا تو بخش دے گا، لیکن شرک کرنے والے کو ہرگز بخشا نہیں جائے گا، کیونکہ شرک کرنا دراصل اللہ رب العزت پر بہتان باندھنا ہے۔ تو جس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ جو مجھ پر بہتان باندھے، یعنی ایسی بات میری طرف منسوب کرے جو میں نے نہ کہی ہو، جو مجھ سے ثابت نہ ہو، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لے کر حضور کے ساتھ منسوب کر کے کہ یہ بات نبی نے فرمائی ہے، اور حالانکہ دراصل وہ نبی نے نہ فرمائی ہو، تو یہ بھی جہنم میں جانے کا موجب ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت جو کہ وحدہ لا شریک ہے، لم یلد ولم یولد ہے، بے نیاز ہے، کفوا احد ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ جب کوئی مخلوق میں سے اس کے برابر کسی کو شریک ٹھہراتا ہے اس کی ذات میں یا اس کی صفات میں، تو یہ دراصل اللہ پر بہتان باندھنا ہے، اور اللہ پر بہتان باندھنا کیا ہے؟ جہنم میں لے جانے والا عمل ہے۔ آیت نمبر 49، پہلے چند آیات بینات کی تلاوت کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کے تفصیلی نکات کی طرف آئیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین یزکون انفسهم بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب وکفی بہ اثما مبینا۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا هؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا
فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا أَمْ لَهُم نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لَّا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُم مُلْكًا عَظِيمًا۔ اللہ رب العزت نے پچھلی آیات کے اندر بھی یہودیوں کے کچھ سیاہ کارناموں کا ذکر کیا کہ کس طرح سے اہل یہود، خصوصی طور پر اہل یہود اللہ رب العزت کے نافرمان اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گستاخ رہے۔ گزشتہ آیات میں اللہ نے اس بات کا ذکر فرمایا کہ وہ لوگ ایسے ہیں یہودی کہ جنہوں نے اپنی الہامی کتابوں کے اندر بھی تحریفات کر دیں، اور جب نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے تو بجائے اپنے نفس کی اصلاح کرنے کے، بجائے حق کو قبول کرنے کے، وہ نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کیا کرتے تھے۔ مختلف انداز کے اندر وہ حضور علیہ السلام کو اذیت اور تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے تھے۔ تو اسی کانٹیکس میں مزید ان کی کچھ برائیاں اللہ رب العزت ان آیات میں جو ابھی تلاوت کی ہیں اس میں اللہ بیان فرما رہا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے الم تر الی الذین یزکون انفسہم، الم تر، کیا آپ نے نہیں دیکھا، اے حبیب علیہ السلام کیا آپ نے نہیں دیکھا، یعنی کہ آپ دیکھ رہے ہیں، الی الذین، ایسے لوگوں کی طرف، یزکون انفسہم، جو خود اپنی بڑائی بیان کرتے ہیں، جو خود اپنی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، جو خود پسندی کی بیماری میں مبتلا ہیں، جو اپنے آپ کو اچھا کہتے ہیں، جو اپنے منہ میاں مٹھو بن رہے ہیں۔ بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ ہی ہے جسے چاہتا ہے ستھرا فرما دیتا ہے۔ ولا یظلمون فتیلا، اور ان پر کھجور کے اندر پائے جانے والی جھلی جو لیئر ہوتی ہے اس کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ فتیل کہتے ہیں، کھجور جب چھیلتے ہیں نا تو اندر گٹھلی ہوتی ہے، گٹھلی کے اوپر اگر تھوڑی سی خشک کھجور ہو تو اس پہ ہلکا سا ایک چھلکا ہوتا ہے، اس چھلکے کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی اور کوئی وزن نہیں ہوتا، ہلکا سا اس پہ زور سے انگلی لگ جائے تو وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اتنا بھی برابر اللہ فرماتا ہے، اتنا ذرہ برابر بھی ظلم اللہ تبارک تعالیٰ کسی پہ نہیں فرماتا، اور نہ ایسے لوگوں پر اللہ تبارک تعالیٰ ظلم کرے گا۔ لیکن جو برے عمل کرے گا اس کو اس کے برے عمل کا سزا تو بھگتنا پڑے گا، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ اپنے عدل سے کام لے گا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر یہودیوں کی اس عادت کی طرف اشارہ کیا کہ جو وہ گاہے بگاہے جس کا اظہار کرتے تھے، وہ کیا کہتے تھے، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، کہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، بل اللہ تبارک تعالیٰ کے پسندیدہ ہیں، ہم بنی اسرائیل ہیں جس پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کم و بیش 70,000 انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا۔ یعنی کہ ہم پر اگر اللہ نے اتنے نبی بھیجے تو یقیناً ہم بڑے امپورٹنٹ لوگ ہیں، بڑے پسندیدہ لوگ ہیں۔ تو جب ہم اللہ کے اتنے پسندیدہ ہیں تو ہمیں اللہ تک پہنچنے کے لیے آپ کی ضرورت نہیں ہے، اے نبی، ہمیں اللہ تک پہنچنے کے لیے آپ کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو آلریڈی اللہ تبارک تعالیٰ کے چنیدہ اور بخشے بخشائے اور محبوب لوگ ہیں۔ تو ہمیں اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے، اللہ سے ثواب حاصل کرنے کے لیے، اللہ سے انجام خیر حاصل کرنے کے لیے، اے نبی، آپ کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو ایسے ہیں، ہم تو ویسے ہیں۔ یعنی اپنی بڑائیاں، اپنی طہارتیں، اپنی پاکیزگیاں خود وہ اپنی زبان سے بیان کرتے تھے۔ تو یہ خود پسندی کہلاتی ہے۔ کیا کہلاتی ہے؟ خود پسندی۔ اس کو محاورے میں کہتے ہیں اپنے منہ میاں مٹھو بننا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کسی میں کوئی صلاحیت، کوئی خصوصیت سرے سے پائی نہ جاتی ہو اور وہ دوسروں کے سامنے اس کا اظہار کرے کہ میرے میں تو یہ صلاحیت ہے،
تو یہ تو جھوٹ ہوگا. اور اگر اس میں صلاحیت پائی جاتی ہے، اس میں وہ نیکی، وہ خصوصیت پائی جاتی ہے، اور پھر وہ اس کا اظہار کرے بلا وجہ، کچھ تو ایسی مواقع بھی آ جاتے ہیں جہاں پر اظہار کرنا پڑتا ہے، وہ جائز ہے، لیکن بلا وجہ ہر ایک کے سامنے اپنی نیکیاں بیان کرنا، اپنی بڑائیاں بیان کرنا، اپنے علم کا یعنی کہ دھاک بٹھانے کی کوشش کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں ریاکاری کے اندر آتی ہیں اور خود پسندی کے اندر آتی ہیں. اور خود پسندی اور ریاکاری دونوں عمل اللہ تبارک تعالیٰ کی ہاں مقبول نہیں ہیں، بلکہ احادیث مبارکہ میں اس کا بڑا سخت بیان آیا ہے. رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی نیک عمل پر اپنی تعریف کی تو اس کا وہ عمل ضائع ہو گیا. نیکی کر کے اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا کہ میں نے تو یہ کر دیا، میں نے تو وہ کر دیا، میں اتنی نمازیں پڑھتا ہوں، میں اتنے حج کیے، میں نے یہ کیا ہے، میں نے وہ کیا ہے. اس میں دو صورتیں ہو سکتی ہیں کہ کسی کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، کسی کو راہ راست پر لانے کے لیے اگر کبھی اپنا کوئی عمل نیک بتا دیا جائے تو وہ ایک الگ نیت پر اس کا انحصار ہوگا کہ نیت اگر اچھی ہے تو وہ اس طرح سے کسی کے سامنے بیان کر دینا وہ اچھا ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ہر بات میں اپنی نیکی کا اظہار کرتے ہیں. بس یار صبح جو ہے نا میں نماز پڑھ رہا تھا تو میرے ذہن میں یہ آ گیا. آپ ویسے ہی بتا دیں کہ میرے ذہن میں کیا آیا یا میرے دل میں کیا بات ہے، آپ نے نماز کا ذکر کیوں کیا. اس طرح سے کر کے کچھ لوگوں کے اندر یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنی نیکی کو بار بار بیان کرتے ہیں لوگوں کے سامنے. اگر تو مقصود دل کے اندر ان کا یہ ہو کہ دوسرے کو بھی اس نیکی کی طرف ابھارنا ہے پھر تو ٹھیک ہے، جیسا کہ دیکھ کر صدقہ دیتے ہیں، یعنی کہ دکھا کر مسجد میں اعلان ہوا، امام صاحب نے اعلان کیا کہ مسجد کی فلاں ضرورت ہے، اس کے لیے آپ حضرات سے تعاون کی اپیل کی جاتی ہے، سب لوگ ایک ایک کر کے کھڑے ہو کر کے وہ پیسے دے رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر. لیکن کوئی اس طرح کی اعلان نہیں ہوا. عمومی طور پہ مسجد کے لیے چندہ کیا جاتا ہے اور ایک شخص جو ہے وہ بلا وجہ کھڑے ہو کر کے کچھ روپے جو ہے وہ جا کر کے امام صاحب کے ہاتھ میں دے، سارا پروٹوکول توڑ کر. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ سب لوگ دیکھیں کہ اس نے کچھ دیا. تو اس چیز کو جو ہے شریعت میں پسند نہیں کیا جاتا. یہ ریاکاری کے زمرے میں بھی آتا ہے اور خود پسندی بھی اس کے اندر پائی جاتی ہے. ایک اور حدیث مبارکہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں ہلاکت میں ڈالنے والی ہیں: لالچ جس کی اطاعت کی جائے، خواہش جس کی پیروی کی جائے، اور بندے کا اپنے عمل کو پسند کرنا، خود پسندی کا شکار ہونا. یہ چیزیں کیا ہیں؟ ہلاکت میں ڈالنے والی ہیں. ایک اور حدیث میں فرمایا کہ اے سراقہ صحابی رسول ہے، کیا میں تمہیں جنتی اور جہنمی لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو عرض کی یا رسول اللہ ضرور بتائیے. ارشاد فرمایا کہ ہر سختی کرنے والا، اترا کر چلنے والا، اپنی بڑائی چاہنے والا جہنمی ہے، جبکہ کمزور اور مغلوب لوگ جنتی ہیں. یہ بنیادی ایک نارمل فارمولہ لگا کہ رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ جو تکبر کا شکار ہے، خود پسندی کا شکار ہے، ریاکاری کرنے والا ہے اور سخت مزاج ہے، اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ جہنمی ہیں. اور جو کمزور لوگ ہیں، جو مغلوب ہیں، جو غریب ہیں، مسکین ہیں اور اطاعت کرنے والے ہیں، وہ جنتی ہیں. اور ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ غرباء جو اطاعت کرنے والے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے فرمانبردار ہیں، فقیر غریب، وہ امیروں کے مقابلے میں کئی 100 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے. امراء کی باری بعد میں آئے گی، ان کا حساب بھی زیادہ ہوگا. غریبوں کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، حساب کس چیز کا ہونا ہے. تو امیروں کے پاس جب اللہ نے مال و دولت زیادہ دی ہے تو ان کا حساب بھی لمبا چوڑا ہوگا، تو اس لیے وہ تو بعد میں ہی جائیں گے. صحیح. تو یہ اللہ رب العزت نے یہودیوں کا ایک نارمل یعنی کہ ان کی ایک عادت کا ذکر فرمایا کہ وہ جب بھی مسلمانوں سے ملتے یا نبی سے ان کا آمنا سامنا ہوتا ہے تو وہ یہ کہتے کہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، ہم تو اللہ کے پسندیدہ لوگوں میں سے ہیں، ہمیں آپ کی اطاعت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ نے ان کے اس جملے کو پکڑ فرمایا اور فرمایا کہ یہ لوگ اپنے منہ میاں مٹھو بن رہے ہیں. یہ اپنے آپ کو اپنے آپ کی بڑائی ظاہر کر رہے ہیں، اپنے آپ کو پاکیزہ اور ستھرا قرار دے رہے ہیں. بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ ہے وہ، اللہ ہی کی ذات ہے وہ ذات، یزکی من یشاء، جسے چاہتی ہے ستھرا فرما دیتی ہے، پاکیزہ فرما دیتی ہے، جسے چاہتی ہے اس کو اس کے نفس کا تزکیہ فرما دیتی ہے. ولا یظلمون فتیلا، اور کسی پر بھی کھجور کے اندر پائی جانے والی جھلی کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا.